کوئی چارہ نہ پا کر میں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے اسکرٹ میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ میں منتظر تھی کہ کب شیر کے پنجے مجھے چھوتے ہیں اور کب اس کے دانت مجھے بھنبوڑتے ہیں کہ معجزانہ طور پر بشن سنگھ اس طرف آ نکلا۔ اس نے ٹیلے سے شیر کو دیکھا اور چلا کر مدد طلب کرنے لگا۔ اس مداخلت پر پیڈی سخت برافروختہ ہوا اور خوفناک انداز میں دہاڑنے لگا۔ مجھے موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ بشن کی پکار پر فوراً ہی 10-12 فارم کے مزدور اپنے اوزار سنبھالے دوڑے چلے آئے۔ ان کے پیچھے جم اور میرے والد تھے، جن کے پاس دریائی گھوڑے کی کھال سے بنا ہوا ہنٹر تھا۔ وہ ایک وزادار روایتی انگریز تھے جو سنگین ترین صورتحال میں بھی اپنا وقار ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو خطرے میں دیکھ کر انہوں نے عجلت نہیں دکھائی۔ البتہ جم ایسے دوڑ رہا تھا جیسے افریقہ کی تمام بدروحیں اس کے پیچھے لگی ہوں۔ مزدوروں میں سب سے آگے بوانا تھا۔ وہ ایک تنومند شخص تھا۔ بشن نے اسے شیر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کو کہا۔ اگرچہ یہ کام خودکشی سے کم نہ تھا، مگر بہادر بوانا اسے کر گزرا۔ اس نے چند پتھر اٹھا کر شیر کو دے مارے۔ وہ دہاڑا اور بوانا کی طرف بڑھا۔ وہ بدحواس ہو کر پلٹا اور سب سے نزدیکی درخت کی طرف دوڑا۔ موقع پاتے ہی بشن سنگھ نے مجھے اٹھایا اور فارم کی طرف دوڑ لگا دی۔ یوں میں اپنی زندگی میں پہلی بار مرتے مرتے بچ گئی۔ اس شام پاپا نے ایک چھوٹا موٹا جشن برپا کیا اور فارم کے تمام کارکنوں کی دعوت کی، مگر انہیں دعوت میں شرکت کا موقع نہیں ملا، کیونکہ اسی شام ناکام پیڈی نے جھلا کر ہمارے گھوڑوں کے فارم پر حملہ کیا اور 2 گھوڑے مار ڈالے۔ پاپا سخت اشتعال میں اپنی سب سے بہترین بندوق لے کر روانہ ہوئے۔ جاتے وقت انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اپنے مظلوم گھوڑوں کا انتقام ضرور لیں گے۔ وہ گھوڑوں کا انتقام تو کیا لیتے، رات کو پیڈی نے ان کے ایک اور عزیز گھوڑے کو اس جہان فانی سے کوچ کرا دیا، اور اگلے دن ہمارا سب سے طاقتور بیل اس کی نظر ہو گیا۔ اس کے بعد پاپا نے فارم کی اطراف میں جا بجا پھندے لگوا دیے، اور شامت کا مارا تیسرے ہی روز ایک پھندے میں جا پھنسا۔ پاپا نے اسے ہلاک کرنے کے بجائے ایک پنجرہ بنوا کر اس میں قید کر دیا۔ اس کے پکڑے جانے کی خبر سنتے ہی علاقے میں جشن کا سا سماں ہو گیا، کیونکہ علاقے کے لوگ اپنے مویشیوں کی ہلاکت سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ کئی روز تک ہمارے گھر میں پیڈی کی زیارت کے شائق افراد کا ہجوم رہا۔ شیر انہیں دیکھ کر غصے سے دہاڑتا رہا اور پھر ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتا۔ کچھ دنوں بعد پاپا نے اسے بے ہوش کر کے اس کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ بیچارہ پیڈی ایک بوڑھا شیر تھا۔ اس کے ناخن اور دانت گھس کر تقریباً ختم ہو چکے تھے۔ چستی اور طاقت بھی کم ہو گئی تھی۔ جنگل کے تیز رفتار جانور اس کے ہتھے نہیں چڑھتے تھے، اس لیے مجبوراً اسے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پالتو مویشیوں کو نشانہ بنانا پڑا، جو وافر تعداد میں تھے اور قابل رسائی بھی۔ کچھ عرصے بعد وہ ہم سے اتنا ہل گیا کہ اکثر لان میں ہمارے ساتھ چہل قدمی کرتا تھا۔
اگرچہ پاپا نے اس پر کبھی اعتبار نہیں کیا، مگر پیڈی نے بھی کوئی جارحانہ حرکت نہیں کی۔ وہ اب بلی کی طرح پالتو ہو گیا۔ افسوس کہ وہ زیادہ عرصے ہمارے پاس زندہ نہیں رہا۔ پنجاروں کا یہ فارم بے حد وسیع و عریض تھا، مگر پہلے یہ فارم کہلائے جانے کا مستحق نہیں تھا۔ مشرقی افریقہ میں یورپی باشندوں کے قدم نئے نئے پہنچے تھے، اور وہ دھڑا دھڑ وہاں کی زرخیز اور سستی زمینیں خرید رہے تھے۔ پاپا نے بھی اس اجاڑ وادی کو سستے داموں خرید لیا۔ انہوں نے اس پر جان توڑ محنت کی۔ انہوں نے وادی سے جنگلی جھاڑیاں صاف کیں، بارود لگا کر چٹانیں اڑائیں اور ناہموار زمین کو درست کیا۔ یہ سارے کام انہوں نے تپتے سورج اور برستی بارش میں تنے تنہا بغیر کسی مزدور کے کیے۔ اس وقت ان کی اتنی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مزدور رکھ سکتے۔ پاپا نے فارم کو فصلیں اور درخت لگانے سے لے کر جانور اور پرندے پالنے تک ہر چیز سے لیس کر دیا تھا۔ انہوں نے فارم میں جا بجا کیدار، ایبونے، مہاگنی، ٹیک اور بھیمبو کے دیو قامت درخت لگائے۔ وادی کی ڈھلانوں پر انہوں نے چائے اور کافی کے پودے لگائے۔ شمالی حصہ گھوڑوں اور فارم مویشیوں کے لیے مختص تھا۔ وہیں قریب ہی ہمارا لکڑی کا چھوٹا سا مگر حسین ترین 2 منزلہ گھر تھا۔ فارم کا وسطی اور جنوبی حصہ فصلوں کے لیے تھا، جہاں متعدد ڈچ مین ہل اور بیلوں کی جوڑی کے ساتھ زمین نرم کرتے نظر آتے تھے۔ کچھ عرصے بعد پاپا کے پاس رقم آئی تو انہوں نے 2 پرانے اسٹیم انجن خرید کر ایک گرائنڈنگ مل بنا لی۔ یہ مل سارا سال ہی کام کرتی تھی، کیونکہ سال کے ہر حصے میں فارم سے کسی نہ کسی چیز کی فصل حاصل ہوتی رہتی تھی۔ ایک ننھی لڑکی کے لیے یہ کارخانہ ایک جادو سے کم نہ تھا، جہاں ایک طرف سے سالم بیج ڈالے جاتے اور دوسری طرف سے ان کا پاؤڈر بن کر نکلتا تھا۔ مجھے اسٹیم انجن کی آواز اور چکی کے پیسنے کی آوازیں بہت بھاتی تھیں، اور میں گھنٹوں ان کے سرتال پر سر دھنتی رہتی تھی۔ فارم خریدنے کے کچھ عرصے بعد میں پیدا ہوئی تھی، اور جب میں چلنے پھرنے کے لائق ہوئی تو فارم پر سوائے ہمارے گھر کے کوئی قابل دید چیز نہیں تھی، مگر آہستہ آہستہ اس کے خوبصورت خد و خال واضح ہوتے چلے گئے۔ جب پاپا نے گھوڑے پالنے شروع کیے تو فارم پر صرف چند اسٹالز تھے، جو کچھ عرصے بعد بڑھ کر ایک بڑے اصطبل کی شکل اختیار کر گئے۔ شروع کے 2 گھوڑے بڑھ کر پہلے درجن بھر اور پھر 100 سے بھی تجاوز کر گئے۔ یہ میرے پاپا کی گھوڑوں سے لازوال محبت کا نتیجہ تھا۔ اگر باقی فارم کے لیے انہوں نے محنت کی تھی تو گھوڑوں کی پرورش اور تربیت پر بھی انہوں نے جان لڑا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف کینیا بلکہ افریقہ اور یورپ بھر کے ریس کورسوں میں پاپا کے گھوڑوں کی زبردست مانگ تھی۔ ہیڈ سائز گروم صبح سویرے اٹھ کر گھنٹی بجاتا، اس کی آواز پورے فارم میں زندگی کی لہر دوڑا دیتی۔ ڈچ مین بیل ہانکتے کھیتوں کی طرف روانہ ہو جاتے، سائز گھوڑوں سے لگ جاتے، گرائنڈ مل کے لڑکے اور مالی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ میں اور میرا کتا بلر ایک ہی بستر پر محو استراحت تھے۔ جب ماما نے آ کر ہم دونوں کو اٹھایا، بلر نے نیم و آنکھوں سے ماما کو دیکھا اور پھر سو گیا۔
جبکہ میں اٹھ کر نہانے چلی گئی۔ میں واپس آئی تو بلر بدستور سو رہا تھا۔ وہ پرانی انگریزی نسل کا بل ٹیرر تھا۔ دوغلی نسل کا بلر ایک خوبصورت کتا نہیں تھا، مگر میرا دعویٰ تھا کہ یہ افریقہ کا سب سے زبردست شکاری کتا تھا۔ اس کے پنجے تیز اور دانت خوفناک تھے۔ بلر اس چیز سے لڑ سکتا تھا جو اس سے لڑنے کو تیار ہو جائے۔ اس نے کبھی مخالف کی جسامت اور طاقت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا سفید و سیاہ جسم زخموں کے متعدد نشانات سے سجا ہوا تھا۔ وہ بہت کھردرا، بہت سخت اور بہت باوقار کتا تھا۔ اس کی مجھ سے محبت بے مثال تھی، اور میرے لیے تو وہ جہنم میں بھی چھلانگ لگا سکتا تھا۔ نہا کر واپس آ کے میں نے اپنی کھڑکی سے فارم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سائس استبل کا دروازہ کھول کر گھوڑوں کو باہر نکال رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ پاپا آج گھوڑوں کے نئے گروپ کی تربیت کا آغاز کریں گے، یعنی وہ آج شکار پر نہیں جائیں گے۔ تیار ہو کر میں نے سیٹی بجائی تو بلر یوں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا جیسے کبھی سویا ہی نہ تھا۔ میں نے بشن سنگھ کی تحفے میں دی ہوئی کرپان کمر سے باندھی اور اپنا نیزہ لیے باہر نکل آئی۔ فولادی پھل والا یہ ہلکا پھلکا نیزہ بھی مجھے بشن نے بنا کر دیا تھا، اور یہ بالکل انچھوا تھا۔ آج تک اسے استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ یہ سور کے شکار کے سیزن کا پہلا روز تھا۔ مجھے ارد گرد کے کئی قبائل نے شکاری پارٹیوں میں شمولیت کی پیشکش کی تھی، مگر میں نے نانندی گاؤں کے آراپ مارٹینا کو ترجیح دی۔ وہ علاقے کا سب سے بہادر اور بہترین شکاری تھا۔ نانندی فارم سے 4 میل شمال مغرب میں اونچی اونچی گھاس میں گھرا ہوا گاؤں تھا، جہاں مقامی طرز کی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ آراپ مجھے گاؤں سے باہر ہی مل گیا۔ وہ ایک ہاتھ میں گائے کے دودھ اور دوسرے ہاتھ میں بیل کے خون سے بھرا پیالہ مشرق میں سورج کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سواحلی زبان میں مناجات پڑھتا جا رہا تھا۔ اے دیوتا، ہمارے بیلوں کے خون کو بڑھا جو شیروں کو طاقتور بناتے ہیں، اور ہماری گایوں کے دودھ کو بڑھا۔ یہ دودھ بڑھانے والی بات تو سمجھ میں آتی تھی، مگر خون بڑھانے اور شیروں کو طاقتور کرنے کا ذکر کس خانے میں فٹ ہوتا تھا، میں کبھی سمجھ نہیں سکی۔ بہرطور یہ ان کی مذہبی رسم تھی جو ہر سال شکار شروع کرنے سے پہلے ادا کی جاتی تھی۔ میں بغور مناجات پڑھتے آراپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی اور نرمی کا عجیب سا امتزاج تھا۔ وہ جوان اور طاقتور شخص تھا جو اپنی طاقت اور شکار سے محبت کرتا تھا۔